الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں اور اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر خیر کی اس بابرکت محفل میں جو ہے وہ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت محفل کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مبارکباد کے مستحق ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی، دوست اور بہت ہی پرانے ساتھی، اور جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کے ہمارے کلاس فیلو ہیں، اور بہت ہی عزتیں دیتے بھی ہیں، اور جو بندہ عزتیں دیتا ہے پھر وہ لینے کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کاری نعمان علی نعیمی صاحب کو سلامت رکھے، آمین۔ ان کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ بزم نعمانیہ نعیمیہ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا ہی شاندار عرس مبارک قبلہ قاری القراء فخر القراء زینت القراء قاری کرامت علی نعیمی صاحب کا سجا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ شروع سے بیٹھے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے اتنی دیر بیٹھنا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول، اس کے نیک بندوں کے ذکر خیر کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ اس محفل کے شروع سے لے کے آخر تک جنہوں نے حاضریاں دی، جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کاوشیں کی، ہمارے ساؤنڈ والے ہیں، مووی والے ہیں، یہ کناتے لگانے والے ہیں، دریاں لگانے والے ہیں، ان پھولوں کو سجانے والے ہیں، ایک ایک حصہ بھی، ایک چھوٹا سا کام بھی اگر کسی نے اس محفل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی بھرپور رحمتوں سے نوازے۔ حدیث مبارکہ تو بڑی پیاری ہے لیکن لمبی ہے، میں بتانا نہیں چاہتا لیکن مختصر بتا دیتا ہوں، آپ آگے خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کچھ فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے، وہ کائنات کے کونے کونے پہ جاتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کہاں سجی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا کام ہی یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنے خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس محفل میں شریک فرمائیں، اور ان فرشتوں کو ہمارا نام مل گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو ہماری تو قسمت ہی بن جانی ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جن قاری القراء محترم قبلہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کے عرس میں ہم تشریف فرما ہے، وہ بہت ہی بڑی ہستی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ کتنا ان کا مقام ہے۔ قبلہ قاری نعمان صاحب کی وجہ سے اس فقیر کو بھی ان کی دیدار کا جو ہے شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ بھی ان کے جو ہے وہ دولت خانہ پہ۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سادہ مزاج تھے، وہ واشن ویئر کا سوٹ پہنا ہوا اور جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی، اور یقین کریں ایسے کلام کرتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور وہی رنگ ہمیں قاری نعمان علی نعیمی صاحب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر کسی نے قاری کرامت علی نعیمی صاحب کو دیکھنا ہو وہ قبلہ نعمان علی نعیمی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ میں جب محفل پاک میں آیا تو میں نے نعمان بھائی کو کہا، میں نے کہا نعمان بھائی فلیکس بہت اچھی لگی ہے، اور یوں ہی لگ رہا ہے جس سے قاری کرامت علی نعیمی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا بات، ان کی نظر اس محفل میں ہے۔ اور جنہوں نے بھی تلاوت کی ہے نعمان بھائی کے شاگردوں نے، رنگ وہی کرامت صاحب کا چھایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ نعمان بھائی نے تو پھر کمال کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کا ذوق شوق سلامت رکھے۔ اور بالخصوص میں سنا کرتا تھا کہ جو ہے وہ شاگرد بڑے استاد کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج کل بہت کم ہو گیا ہے۔ آج کل تو باپ کی عزت نہیں کرتا کوئی، باپ کے مر جانے کے بعد کون یاد کرتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی تقدوں میں لگ جاتا ہے، اپنی دنیا داری میں۔ یاد کرنا، آنسو نکالنا تو دور کی بات، کوئی یاد بھی نہیں کرتا، قبر میں نہیں جاتا۔ لیکن نعمان بھائی کو ہم محفل کے سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں جیسے جیسے ان کا خیال آتا ہے، یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جانا۔ ایک استاد کے لیے شاگرد کی اتنی تڑپ
میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمارے اندر بھی اپنے استادوں کے لیے یہی تڑپ عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر محفل اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. حمد باری تعالیٰ سے محبت سے شامل ہو جائیے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رنگ دے مجھے رنگ دے اللہ سبحان اللہ. رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا. تو کریم ہے تو خبیر ہے. رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا مولا مولا. یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت. یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت. جو چمن میں ہے تو شمیم ہے جو چمن میں ہے تو شمیم ہے جو گلوں میں ہے تو نسیم ہے. مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 مولا
سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار پڑھوں گا، مل کے شامل ہو جائیے۔ میری کوشش ہے کہ میں کلام اس طرح کے پڑھوں کہ سب مل کے ایزیلی میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائے، تاکہ محفل کا ایک ذوق بنا رہے۔ مل کے پڑھیے گا۔ سب سے اولا یہ کلام کس کس کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ کلام سب کو آتا ہے، مل کے پڑھیے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ نے کیا شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کر لے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے آقا کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں آنے کے لیے نبی بھی انتظار کرتے چلے گئے، اور نبی بھی ایسے جن کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اللہ اکبر، اور ہم غلاموں کو گناہگاروں کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم کیسے نہ اس نبی کے گیت گائیں، ہم کیسے نہ اس نبی کی تعریف کریں۔ اعلیٰ حضرت کی طرح ہمیں بھی کہنا چاہیے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ یہ سبحان اللہ، سبحان بڑا اللہ، خوبصورت شعر ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ،
انشاءاللہ پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام میرا دل ہے کلام پڑھنے کا انشاءاللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے. دعا ہے اللہ پاک اعلیٰ حضرت جیسا عشق کا ایک بوند ہمیں عطا فرما دے, ہماری بات بن جائے گی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. خبر جلتے کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلتے کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور کیا خوبصورت شعر ہے. ہر کسی کے پاس دل بھی ہے اور ہر کسی کے پاس سر بھی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ دل ہو تو کیسا ہو اور سر ہو تو کس کام کا ہو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضور کے ایک صحابی ہیں, جنگ میں تھے, شہید ہو گئے. شہید ہونے سے کچھ لمحہ پہلے زخمی حالت میں تھے, شہید ہونے کا وقت قریب تھا. تو کیا لبوں پہ کیا تھا ان کے. ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے, دل کا اٹیک ہو جائے, کچھ لمحے باقی ہو, تو ہم کیا کریں گے. ہمارے دل میں سب سے پہلے خیال کس کا آئے گا؟ بیوی کا, بچوں کا, ان کے مستقبل کا, اپنے والدین کا, اپنے گھر بار کا. یعنی کہ دنیا داری کے خیال کے علاوہ کوئی خیال نہیں آئے گا. لیکن صحابہ کرام کا حضور سے عشق دیکھیے, مرنے کا وقت قریب ہے لیکن لبوں پہ کیا ذکر ہے کہ میرے رسول اللہ کہاں پر ہے, مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو. تو ان کو رسول اللہ کے پاس لے کے جایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ نے سر رکھا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. یعنی کہ مرنے کا وقت تھا, دل میں خیال کس کا؟ حضور کا. سر کہاں پہ؟ حضور کے قدموں پہ. اللہ تعالیٰ نے شعر لکھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. انہیں جانا انہیں مانا
رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دیکھیے مرنا سب نے ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ کب مرنا ہے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں محفل سے اٹھ کے جائے بھی نہ جائے، گھر پہنچا بھی نہ جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ یار ہمارے پاس تیاری بھی ہے کہ نہیں؟ قبر میں کیا بنے گا؟ منکر نکیرین کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے؟ ہمارے اعمال میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش ہو سکیں، قبر میں حضور کی زیارت پہچان نصیب ہو سکے، قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا راستہ بتا دیا کہ اگر حضور کی شفاعت چاہیے تو بس یہ کرنا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو میں نے اب آخری کلام پڑھ کے اجازت لینی تھی، لیکن وقار بھائی نے 2-3 دفعہ مجھے اشارہ کر دیا کہ ایک کلام پڑھنے کی فرمائش کی ہے، اس کا صرف ایک اشار میں پڑھ کے، اس کے بعد نعمان بھائی نے جس کلام کی مجھے فرمائش کی تھی اس کے 3 اشار پڑھ کے انشاءاللہ میں مختصر حاضری اپنی جو اختتام پہ لے جاؤں گا۔ مل کے شامل ہو جائیے۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو رسول کی الفت رسول سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جی انشاءاللہ ابھی 5 سے 10 منٹ محفل کلوز ہوگی، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، تو آپ سبھی لوگ بیٹھے رہیے۔ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر کر کے جائیے گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، میں مانتا ہوں اور اس بات کا مجھے احساس ہے۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لنگر کر کے جائیے گا، وہ آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے، تو ذوق کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ مختصر وقت میں محفل کو دعا کی طرف لے کے جا رہا ہوں، تو آپ سبھی لوگ بیٹھے رہیے اور لنگر کر کے جائیے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں صحیح پڑھ سکوں، اور لیکن دراصل یو کے میں جو ہے نا اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ نارمل سے مائک ہوتے ہیں، ادھر لگایا گیا، اور اسی وجہ سے میں نے سٹینڈ کو استعمال کیا ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، مجھے اتنی مشکل نہیں ہو رہی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایزیلی سنا جائے۔ مل کے شامل ہو جائیے۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، بگڑی بھی بنائیں گے، در پر بھی بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے۔ مدینے جانا ہے؟ کس کس نے مدینے جانا ہے؟ اور کہیں جانا ہو یا نہ جاؤ، مدینے جانے کے لیے سارے تیار ہیں ماشاءاللہ، جانے کی طرف رکھیے، بلاوا آئے گا انشاءاللہ۔ جب اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، گھر والوں کو سب جمیل عطا فرمائے۔ بگڑی بھی بنائیں گے، در پر بھی بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے،
رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی جو کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کچھ اشعار بس 2-3 اشعار پڑھ کے انشاءاللہ زیادہ چاہوں گا نعمان بھائی نے فرمائش کی ہے کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دل داغدار کی باتیں کچھ دل داغدار کی باتیں یہ کلام ہر اس شخص سے لیے ہے جس سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت تو ہم سب امتیوں کو ہے لیکن کسی کو اپنے استاد سے ہوتی ہے کسی کو اپنے والدین سے ہوتی ہے کسی کو اپنے محبوب سے ہوتی ہے نعمان بھائی کو اپنے استاد سے اس قدر محبت ہے تو انہوں نے کلام بھی مجھے محبت والا دیا ہے تو اس میں محبت کا ہی ذکر ہے کہ کچھ کریں اپنی یار کی باتیں ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں اب یہ کیا اختیار کی باتیں اب یہ کیا اختیار کی باتیں اور میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں ہر گھڑی مسجد میں رہے اختر ہر گھڑی مسجد میں رہے اختر ہر گھڑی مسجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں کیجئے اس دیار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار